ضرورت ہوتی ہے، اس کو روپے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہی لوگ جو پہلے روپے پیسے کے لیے لوٹ مار کرتے تھے، قرآن کی ایک آیت نے جب انقلاب برپا کیا فضیل بن عیاض کے اندر، وہ حج کرنے گئے اور غالباً اسی سال ہارون رشید بھی گئے۔ ہارون رشید کو معلوم ہوا کہ فضیل بن عیاض بھی آئے ہوئے حج کرنے، تو اپنے خادم کو بھیجا، جاؤ حضرت سے ذرا ٹائم لے لو ملنے کا، ہم ملنا چاہتے ہیں ان سے۔ فضیل بن عیاض کے وہاں جب ہارون رشید کا خادم پہنچا کہ ہارون رشید آپ سے ملنا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا ہارون رشید کیوں ملنا چاہتے؟ حج کرنے آئے، حج کریں، ہمیں بھی کرنے دیں، نہ اپنا وقت ضائع کریں نہ ہمارا وقت ضائع کریں۔ کیا بات ہے! یہ جواب بادشاہوں کو دیا ہوا، سبحان اللہ، بادشاہ کو دیا۔ یہ فقیروں کا جواب بادشاہوں کے لیے ایسا، اللہ اکبر! دنیا کیسی ہیچ ہو گئی ان کی نگاہ میں، جو معمولی چیزوں کے لیے لوٹ مار کرتے تھے، آج دنیا ایسی حقیر ہو گئی ان کی نگاہ میں۔ قرآن کی آیت سننے کے بعد اللہ کی خشیت جب ان کے دل میں پیدا ہو گئی کہ اب بڑے بڑے جاہ و جلال والے بادشاہ ملنا چاہتے ہیں، تو فضیل بن عیاض ان کی طرف توجہ نہیں کرتے، انہیں ٹائم نہیں دیتے ملنے کا، فرماتے ہیں جاؤ ہارون رشید سے کہہ دو حج کرنے آئے، حج کریں، نہ اپنا وقت ضائع کریں نہ ہمارا وقت ضائع کریں۔ کیا کہنے صاحب! خادم نے جا کے سنایا کہ حضور اجازت تو نہیں ملی، کہنے لگے تب پھر بلا اجازت چل کے ملتے ہیں، ملنا تو ہے۔ مولانا روم کو آپ دیکھیں، مولانا روم ان کا مزار استنبول سے تقریباً 1 گھنٹے کی فلائٹ، کونیا میں، اور مزار ان کا اتنا بارونق ہے کہ حکومت لاکھوں روپے کماتی ہے، ان کے مزار پہ جانے کے لیے ٹکٹ لگتا ہے، سرکاری ٹکٹ، لائن لگا کے ٹکٹ لے کے پھر لوگ جاتے ہیں۔ لوگ بتا بڑی رونق ان کے مزار پہ۔ یہ مولانا روم بیٹھے تھے، کتاب کچھ لکھ رہے تھے، ایک بزرگ آ گئے، دیکھنے میں لگتے تھے کوئی عام آدمی ہے، انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو آپ؟ تو مولانا روم سمجھے کوئی عام آدمی ہے، جی، تو انہوں نے کہا آپ سے کیا مطلب؟ بولے اچھا میں کیا کر رہا ہوں، آپ سے کیا مطلب؟ تو انہوں نے ان کی ساری کتابیں اٹھا کے تالاب میں پھینک دیا۔ واہ واہ! مولانا روم نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ بولے آپ سے کیا مطلب، آپ کیا سمجھیں گے اس کو؟ کیا بات! اب یہ تو بڑے پریشان ہوئے کہ میری ساری کتابیں، زندگی بھر کی کمائی تو اس آدمی نے سب ضائع کر دی، تالاب میں ڈال دی۔ پھر وہ پانی میں گئے، ایک ایک کتاب نکال کے مولانا روم کو دی، کہا دیکھو اس میں پانی بھی لگا ہے یا نہیں لگا، بالکل خوش، کہیں سے پانی کا نام و نشان بھی نہیں۔ اللہ اکبر! ایک ایک کتاب نکال کے مولانا روم کو دی، پھر مولانا روم ان کے پیچھے لگے۔ یہ بزرگ کون تھے؟ یہ حضرت شمس تبریز تھے، جن کے بارے میں مولانا روم نے کہا مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی۔ سبحان اللہ! مولانا روم اس وقت تک عالم نہیں ہوئے جب تک شمس تبریز کی غلامی میں داخل نہیں ہوئے۔ زندہ باد! تو میرے بھائیوں، ضرورت ہے اس بات کی کہ اچھی صحبتوں میں آپ رہیں، نیکوں کی صحبت اختیار کریں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخامس فتہلک۔ سرکار فرماتے ہیں عالم بن کے صبح کرو یا طالب علم بن کے صبح کرو۔ اگر تم عالم نہیں بن سکتے، طالب علم نہیں بن سکتے، تو تم علماء کی باتیں سننے والے بن کر صبح کرو۔ ایسی مجلسوں میں بیٹھ جایا کرو، جب علماء کچھ بیان کریں، دینی باتیں جہاں ہو، اللہ کا ذکر جہاں ہو، وہاں بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر سن لو۔ اگر اس کا بھی موقع نہیں مل پاتا ہے
تو کم سے کم دل میں اللہ کے نیک بندوں کے لیے محبت رکھو، سبحان اللہ سبحان اللہ ان سبحان سے بغض نہ رکھو، ان سے عداوت نہ رکھو۔ کبھی کبھی لوگوں کو کے دل میں کبھی یہ ہو جاتا ہے یہ مولانا صاحب کیا ٹھاٹ باٹ سے موٹر سائیکل سے چل رہا ہے، کیا کار سے چل رہا ہے، کیسا کرتا پہنا ہے، کیا مطلب آپ کو ان سب چیزوں سے؟ ذہن مثبت رکھیے، منفی سوچ نہ رکھیے، کبھی ہمیشہ خیر کا پہلو سوچیے اور رکھیے دل میں، پھر دیکھیے اس کی برکتیں کیسی ظاہر ہوتی ہے۔ کسی کے بارے میں بدگمانی نہ رکھیے، حسن ظن سے کام کیجئے، محبت رکھیے۔ کسی میں کوئی کمی بھی ہے تو اس کا جواب دے وہ ہوگا۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے بندوں سے محبت رکھیں، اللہ کے محبوبوں سے محبت رکھیں، اور اگر محبت رکھیں گے تو انشاءاللہ ان کے محبت کی برکتیں ہمارے لیے فائدے مند ثابت ہوں گی، اور پھر یہ دل جانتے ہیں یہ نرم ہوگا۔ میرے بھائیوں، بڑے بڑے بزرگان دین جن میں تبدیلی آئی، جو تبدیلی کے بعد جانتے ہیں یہ دولت جس کو مل جاتی ہے پھر وہ دنیا اس کی نگاہ میں ہیچ ہو جاتی ہے۔ کیا کہیں؟ امام بخاری جانتے ہیں سمرقند گئے، امام بخاری سمرقند گئے تو سمرقند کے جو علماء تھے وہ سب اکٹھا ہو گئے۔ انہوں نے کہا حضور ایسا کریں، حدیثیں تو آپ کو بہت یاد ہیں، کتنی حدیثیں یاد تھیں امام بخاری کو؟ کسی نے لکھا 3 لاکھ، کسی نے لکھا 5 لاکھ، کسی نے لکھا 7 لاکھ تک لوگوں نے کہا آپ کو حدیثیں یاد ہیں، تو کتنی حدیث وہ سنائیں؟ لوگوں نے کہا آپ اپنے استاذ جتنے شیخ ہیں آپ کے، ہر شیخ کی ایک ایک حدیث سنا دی۔ واہ واہ، تو امام بخاری نے سمرقند میں جو بیان کرنا شروع کیا تو 1000 حدیث بیان کیا ایک ایک شیخ سے الحمدللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، 1000 حدیث، واہ واہ، اور ان کے ایک شیخ کا ذکر آیا کہ ایسے محدث، ایسے بزرگ، ایسے اللہ والے کہ کمرے میں اندر بیٹھے، ایک سامنے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، اور دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے کہا کون؟ کہا میرے ساتھ شہزادے آئے ہوئے، بادشاہ کے بیٹے۔ اللہ اکبر، انہوں نے کہا مجھے بادشاہ کے بیٹوں سے کیا کام؟ واہ، اور ہم لوگ سنیں تو جلدی سے باہر آ جائیں، چلے جی بادشاہ زادے آئیں، کچھ فائدہ ضرور ہونا، لگ جائیں ان کے پیچھے۔ اور کبھی کبھی تو اس لیے لگ جاتے ہیں کہ شاید مدرسے میں 2-4 کمرہ بنوا دیں گے، جی جی، امید پر دنیا اپنے لیے قائم۔ نہیں، مدرسے کے لیے۔ وہ بزرگ بڑی مشکل سے انہوں نے دروازہ کھولا اور فرمانے لگے کیسے آنا ہوا؟ بولے یہ شہزادے تشریف لائے آپ کیا، ملاقات آپ کر لیں۔ انہوں نے اپنی لنگی جو باندھتے ہیں نا پرستے، یہاں سے روٹی کا ایک ٹکڑا خشک نکالا اور فرمانے لگے جب تک یہ فقیر کے پاس ہے اس کو کسی بادشاہ اور شہزادے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تو اپنے رب سے بھی اس سے زیادہ نہیں مانگتا، میرے لیے یہی کافی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار فضیلت، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے دو، واہ واہ، فضائل بن عیاض جو سلسلہ عیاضیہ کے سردار، بڑے بزرگ، سید الاولیاء، اولیاء کے سردار، لیکن پہلے کیا تھے؟ اللہ ڈاکو، رہزنی کرتے تھے۔ میرے بھائی ایک آیت نے قرآن کی ایسی تبدیلی پیدا کر دی فضائل بن عیاض کے اندر کہ ایک شخص نے قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھی، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل خوف خدا سے لرز جائیں؟ فضائل بن عیاض نے سنا تو دل کی دنیا بدل گئی، اٹھے اور انہوں نے کہا ہاں بالکل وقت آ گیا ہے، اور اٹھے، قرآن کی ایک آیت سن کر ایسا انقلاب ہوا، آیا ایسی توبہ کی انہیں کہ ولایت کے منصب پہ فائز۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور
رہزنی میں آدمی کرتا کیا ہے؟ اس کو مال کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو روپے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہی لوگ جو پہلے روپے پیسے کے لیے لوٹ مار کرتے تھے، قرآن کی ایک آیت نے جب انقلاب برپا کیا فضیل بن عیاض کے اندر، وہ حج کرنے گئے اور غالباً اسی سال ہارون رشید بھی گئے۔ ہارون رشید کو معلوم ہوا کہ فضیل بن عیاض بھی آئے ہوئے حج کرنے، تو اپنے خادم کو بھیجا، جاؤ حضرت سے ذرا ٹائم لے لو ملنے کا، ہم ملنا چاہتے ہیں ان سے۔ فضیل بن عیاض کے وہاں جب ہارون رشید کا خادم پہنچا کہ ہارون رشید آپ سے ملنا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا ہارون رشید کیوں ملنا چاہتے؟ حج کرنے آئے، حج کریں، ہمیں بھی کرنے دیں، نہ اپنا وقت ضائع کریں نہ ہمارا وقت ضائع کریں۔ کیا بات ہے، یہ جواب بادشاہوں کو دیا ہوا، سبحان اللہ، بادشاہ کو دیا، یہ فقیروں کا جواب بادشاہوں کے لیے ایسا۔ اللہ اکبر، دنیا کیسی ہیچ ہو گئی ان کی نگاہ میں، جو معمولی چیزوں کے لیے لوٹ مار کرتے تھے، آج دنیا ایسی حقیر ہو گئی ان کی نگاہ میں۔ قرآن کی آیت سننے کے بعد اللہ کی خشیت جب ان کے دل میں پیدا ہو گئی کہ اب بڑے بڑے جاہ و جلال والے بادشاہ ملنا چاہتے ہیں، تو فضیل بن عیاض ان کی طرف توجہ نہیں کرتے، انہیں ٹائم نہیں دیتے ملنے کا، فرماتے ہیں جاؤ ہارون رشید سے کہہ دو حج کرنے آئے، حج کریں، نہ اپنا وقت ضائع کریں نہ ہمارا وقت ضائع کریں۔ کیا کہنے صاحب، واہ، خادم نے جا کے سنایا کہ حضور اجازت تو نہیں ملی، کہنے لگے تب پھر بلا اجازت چل کے ملتے ہیں، ملنا تو ہے بغیر اجازت ملتے ہیں۔ رات میں خادم کو لیا اور گئے، خادم سے کہا بتاؤ کس حجرے میں رہتے ہیں فضیل بن عیاض؟ کہا اسی حجرے میں رہتے ہیں۔ چراغ جل رہا تھا، ہارون رشید نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا ہارون رشید، بس حضرت نے چراغ بجھا دیا۔ کیا بات، تو دھکا دے کے ہارون رشید نے دروازہ کھولا اور اندر گئے، دیکھا اندھیرا، اللہ اللہ، ٹٹول کے فضیل بن عیاض کو نکالا، کہا حضور ٹٹول کے نکالا، کم سے کم رحم تو کریں، ہم ملیں گے نہیں تو ہم بادشاہوں کی اصلاح کیسے ہوگی؟ کیا کہنے، کیا اچھی نیت ہے، سبحان اللہ، واہ، کہا اچھا آ گئے ہو تو چراغ جلاؤ۔ چراغ جلوایا، فرمایا بیٹھو، تقریباً کچھ دیر تک، 1 گھنٹے تک نصیحت کی، دیکھو عدل سے کام لو، ظلم مت کرنا، اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے تمہیں مقرر کیا گیا۔ 1 گھنٹے تک تقریباً نصیحت کرتے رہے، اور پھر جب ٹائم ہو گیا فرمانے لگا اچھا اب جاؤ، نہ اپنا وقت ضائع کرو نہ ہمارا، جاؤ جو سمجھا دی۔ اٹھتے اٹھتے ہارون رشید کی زبان سے نکل گیا حضور ہمارے لائق کوئی خدمت؟ فرمانے لگے 1 گھنٹے تک نصیحت کیا، کچھ اثر نہیں پڑا تمہارے اوپر، ہم فقیروں کو تم سے کیا ضرورت ہے، چلو یہاں سے اٹھو، جاؤ اپنا کام کرو۔ سبحان اللہ، یہ حال تھا ان بزرگوں کا جن کے دل میں خدا کی خشیت پیدا ہو گئی تھی، وہ ایک نگاہ بھی اگر ڈال دیتے تھے لوگوں پر تو ان کے دل کی دنیا بدل جاتی تھی۔ میرے بھائیوں، ایسے بزرگ لوگ جب دل پر توجہ کر دیتے ہیں تو دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ وہ مدارج، وہ مقامات جو سالوں میں آدمی طے کرتا ہے وہ لمحے بھر میں طے کر لیتا ہے۔ تو ایک تو طریقہ یہ ہے ہمارے دل کے پاکیزگی کا، اور اللہ کا ذکر ہے، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن